बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा। आज हम मजमूई तौर पर बात करेंगे हालात की, और जो बेवकूफ़ियाँ, जो हड़बड़ाहट है हमारी, उसे अगर हम देखें तो हर तरफ हड़बड़ाहट नजर आ रही है हुकूमत से। इसमें सबसे अहम वाक़या जो गुज़िश्ता हफ्ते हुआ, बल्कि इसी हफ्ते हुआ शुरू में, वाशिंगटन में रिजवान सईद शेख साहब जो हमारे सफ़ीर हैं, उन्होंने एक जूम मीटिंग रखी। लोग भी वहाँ मौजूद थे, जूम पर भी मौजूद थे, और ये याद रहे कि उन्हें भेजा गया था उस करारदाद की मंजूरी के बाद 901 जो पास हुई थी कांग्रेस में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और पाकिस्तान के इलेक्शन के खिलाफ, उसमें अच्छा बुनियादी तौर पर तो ये इंटरेक्शन था जो लोगों के साथ करना था, पाकिस्तानियों के साथ, ओवरसीज पाकिस्तानी, US बेस्ड लोगों के साथ। लेकिन इसमें बात खराब हुई। अब हुआ कुछ यूं कि एक सवाल पूछा गया जिसमें इंसानी हुकूक के बारे में मिस समदानी साहबा हैं, उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो जो हमारे सफ़ीर है रिजवान सईद शेख साहब, तो बहुत बड़ा मुल्क है, वो अभी तक उसमें से बाहर भी नहीं निकले कि वो इस जोन में कि मैं अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर हो गया हूँ। तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो इंतहाई बेवकूफ़ाना और अहमकाना था। पता नहीं उन्होंने अपनी इतनी सर्विस में क्या सीखा, डिप्लोमेसी नहीं सीखी। जब आप डिप्लोमेट होते हैं तो आपको किस तरह जवाब देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने इधर उधर की बहुत हाँकी, अमरीकी निज़ामे इंतखाब पर भी उन्होंने वो डाला। शुक्र है उसमें फॉर्म 47 का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल यहाँ तक उन्होंने हमसे जो लोगों से कहा कि हमें कौन डिक्टेट करवा सकता है, हम एक फला पावर हैं, हम एटमी कुव्वत हैं और ये कुव्वत है फला। वो शायद ये भूल गए थे कि हम $1 की भीख भी मांगते हैं तो उसके लिए इसी वाशिंगटन का रूट मिला करता है, इसी रास्ते से ही हमें फायदा होता है, कहीं और नहीं से। बहरहाल वो सवाल पूछने वाली खातून ने उनसे ये भी कहा कि मुझे आप पर तरस आ रहा है, और उन्होंने क्लेरिफाई भी किया कि मैं कोई बाइडन या ट्रंप इंतजामिया की नुमाइंदा नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बात कर। फिर एक वक्फा हुआ, वक्फे की इसी दौरान में फिर वो फौरन फिल्म चली जिसकी वजह से बड़ी बदनज़मी हुई, बेइज्जती हुई। बहरहाल इसका चर्चा तो अब होता रहेगा, लेकिन जब दोबारा वक्फे के बाद वक्फा ले लिया गया, वक्फे के बाद दोबारा इजलास का आगाज हुआ, तो फिर वकील साहब, अपना सफ़ीर साहब तशरीफ नहीं। उसमें उन्होंने जो अमेरिका के खिलाफ हर्जा सराई, एक लिहाज से मैं हर्जा सराई ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, की और इसराइल की हिमायत में की। यानी उन्हें यह पता नहीं था कि अमेरिका ही दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है, और शायद वो भूल चुके थे कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक में या इसराइल के खिलाफ कोई जुलूस जलसा करने पर पाबंदी है। एक साबिक सेनेटर कई मरतबा मुश्ताक अहमद खान, वो कई मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं सिर्फ इसी पादाश में कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाले। बहरहाल हमारे जो सुफरा हैं उन्हें कुछ समझ और अक्ल से काम लेना चाहिए। यहाँ एक खबर आज हमने देखी, फ्रांसीसी मीडिया ने खबर दी है कि KPK में वादी तीरा में दहशतगर्दों ने हमला किया है, और फ्रांसीसी खबर के मुताबिक 18 फौजी शहीद हुए। अब ये बात तो तय है कि ये जंग शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग भी शहीद होते हैं, वो भी मारे जाते हैं।
ہم مسئلے کا کوئی پائیدار حل نکالنے کی جانب عازم سفر نہیں ہوئے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں اور جسچر بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی وقت اپنے لوگوں کو یہ حمایت کا یقین دلا سکیں کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہماری عزت کرو اور اپنی کرواؤ، دونوں چیزیں۔ یہ کے پی کے اور بلوچستان میں یہ کام بہت خطرناک حد تک آگے جا چکا ہے، اور یقیناً اس میں ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں، اب وہ پنجے گاڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، حالانکہ حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا سب سے اہم ہے۔ تو وہ تیرا میں جب 18 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے، لیکن ظاہر فرانسیسی خبر ہے نیوز ایجنسی کی، تو کوئی نہ کوئی تو اس میں حقیقت ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم حالات کو صرف بندوق کی نوک سے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خیبر کا معرکہ ہوا تو جنگ خیبر تو ہوئی نیگوسیشنز بھی ہوئی، اور جنگ خیبر کے موقع پر جب یہودی شکست کھا گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل عام کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ یہ جو جنگ خیبر ہوئی تھی بنیادی طور پر ہوئی تھی اس معاہدے کی خلاف ورزی پر جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، جس کی خلاف ورزی یہودیوں نے، اس خلاف ورزی کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیا، انہیں بے دخل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیگوسیشنز جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہمارے لوگ اسے کیوں اتنا اہم نہیں سمجھتے، اسے اہمیت نہیں دیتے، اور اس سے ہی حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ایک کارزار بن چکا ہے، اور یہ ایک ایسا میدان جنگ بن چکا ہے پاکستان کے لیے کہ جس میں ایک طرف پاکستان ہے تو دوسری طرف پاکستان کے تمام دشمن اکٹھے ہیں۔ اس میں مسلمان ممالک بھی ہیں جو گوادر پورٹ کے دشمن، اس میں معدنیات کی وسائل کے حوالے سے ہمارے دشمن، لیکن ہم اپنے ہی لوگوں کو اعتماد میں لینا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف 24 نومبر کی جو فائنل کال ہے اس پر جو ہے وہ کام چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنا کام کر رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہیں، سخت پیغام آ گیا عمران خان کا۔ اب عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ میری جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جنگ۔ اب اس جنگ میں کس طرح ہم سرخرو ہو کر نکلتے ہیں یہ تو عوام پر منحصر ہے۔ یہ عمران خان نے کہا کہ جی اب یہ عوام کو نکلنا ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسی میں پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ 23 اور 24 کو منظم مظاہروں کی ترتیب بنا چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں کئی ممالک میں اب اس میں اس کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی وہاں تحریر و تقریر پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ امریکہ میں، نہ برطانیہ میں، نہ یورپ میں کہیں۔ یہ تو پاکستان ہے کہ جی یہاں پاسپورٹ بھی کینسل کر دیے جاتے ہیں وہاں احتجاج کرنے پر، وہاں کی حکومت FIR نہیں کاٹتی، وہاں کی حکومت کوئی مقدمہ درج نہیں کرتی، ہم اس کے بدلے یہاں ان کے ماں باپ، والدین، ان کے نانا نانی، ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں۔ یعنی انتہا ہے ہماری، اور یہ سراسر اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کا جو جنگی اصول ہے، عام حالات کو چھوڑ دیں، جنگی اصول میں بھی میدان جنگ سے باہر نہ لڑنے والے کسی نوجوان، مرد، عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔
خواتین، بچے اور بزرگوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ فاتح بھی ہو جائیں، قبضہ بھی کر لیں، تو ان کے حقوق کی پامالی نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو موجودہ حکومت جو کر رہی ہے، میاں صاحب ابھی تک 1990 سے باہر نہیں نکل پائے، ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ میاں شہباز شریف تو بے ربط گفتگو کرتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی میں گزشتہ روز جو اجلاس ہوا، اس میں بلوچستان میں آپریشن کی باقاعدہ منظوری دی۔ اب یہ منظوری، یہ آپریشن کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے عوامل کیا آئیں گے، اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، پاکستان کہاں جا کر دم لے گا، یہ وقت کی بہت اہم ترین سوال ہے وقت کا، جس کا جواب وقت ہی دے گا۔ لیکن ہم وقت سے پہلے نہ سوچنے کے عادی ہیں اور نہ ہی پلان کرنے کے عادی ہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر اس اصول پہ رہا تو یہ بھینس کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ ہمارا دشمنی کیوں نہ۔ خدارا آج عقل اور ہوش کے ناخن میں اس پاکستان کو بچائیں، سیاسی اجتماعات پر پابندی ختم کریں، اس پر کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ آپ جتنا تکلیف پاکستانیوں کو پہنچائیں گے، پاکستانی اتنی شدت سے اپنا ریئیکشن، اور وہ ریئیکشن خدا نہ خواستہ آپ کے بس سے باہر ہوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔